الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنہ دجال کے حوالے سے جو ارشادات بیان فرمائے ہیں، ان دونوں احادیث میں اسی کا تذکرہ ہے. اور جیسے یہ بات بارہا عرض کی جا چکی ہے کہ ان دروس کا بنیادی مقصد فتنہ دجال سے آگاہی، فتنہ دجال کا شعور پیدا کرنا، فتنہ دجال کو سمجھنا، پھر اس سے بچنے کی جو تدابیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان تدابیر کو سننا، سمجھنا، پھر ان تدابیر کو اپنی زندگی کے لاہے عمل میں لانا، یہ فتنہ دجال کے ذکر کا بنیادی مقصد ہے. آج کے درس میں فتنہ دجال کی ہولناکی اور فتنہ دجال کی خطرناکی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بیان فرمائی ہے، اسی کو عرض کرنا ہے. احادیث کے ایک ایک لفظ پہ غور فرمائیں، اور یہ الفاظ اس ذات اقدس کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں جس کی زبان پہ سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کوئی فتنہ بھی دجال کے فتنے سے بڑھ کے نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک ایک لفظ پہ غور رہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے ابتدائے آفرینش، ابتدائے کائنات سے لے کے قیامت آنے تک، فرمایا سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ایھا الناس انہا لم تکن فتنۃ فی الارض، اے لوگو روئے زمین پر کوئی فتنہ بڑا نہیں ہے، کوئی فتنہ بڑھ کر نہیں ہے من فتنۃ الدجال، فتنہ دجال سے۔ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ اور کائنات کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے۔ اور آپ نے دوسری حدیث میں یوں ارشاد فرمایا وما سنیت فتنۃ منذ کانت الدنیا صغیرہ ولا کبیرہ، فرمایا جب سے دنیا بنی ہے، تخلیق دنیا سے لے کے فنائے دنیا تک جو بھی چھوٹے بڑے فتنے آئیں گے وہ سارے کے سارے فتنے الا لفتنۃ الدجال، فتنہ دجال کی وجہ سے ہوں گے۔ یہ جو الفاظ ہیں بظاہر ان الفاظ میں بہت زیادہ تاکید یا بظاہر بہت زیادہ مبالغہ نظر آتا ہے، لیکن جب ہم فتنہ دجال کو پڑھیں گے اور فتنہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے تو بالکل روز روشن کی طرح بات واضح ہو جائے گی کہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ یہی فتنہ دجال ہے۔ ہر کائنات کا فتنہ چھوٹا ہے، ہر کائنات کی آزمائش، ہر کائنات کا جھوٹ مکر و فریب چھوٹا ہے، یہ فتنہ تمام فتنوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کائنات کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا قد انذر قومہ، کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نبی نے اپنی اپنی قوم کو فتنہ دجال سے ڈرایا نہ ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک فرمایا ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ لقد انذر نوح قومہ، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، اس فتنے سے خبردار کیا ہے، آگاہ کیا ہے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی اپنی امتوں کو، خاص کر نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔
ایک تو ہے اول آدم سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، جن سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کا سلسلہ شروع فرمایا۔ پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے طوفان میں سارے کے سارے منکرین اور کافر غرق کر دیے گئے، جو اہل ایمان بچے ان اہل ایمان میں سے بھی صرف اور صرف انسانیت کا سلسلہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے تینوں بیٹوں سے چلا، حام، سام اور یافث۔ یہ تین بیٹے نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے، ان سے انسانیت کی تخلیق کا سلسلہ چلا، اس لیے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا جاتا ہے دوسرا آدم۔ تو فرمایا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی، نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی، اور ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو فتنہ دجال سے آگاہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نبی نے اپنی اپنی امت کو جھوٹے اور کانے دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ الفاظ پہ ایک ایک لفظ پہ غور فرمائیں گے، اور پھر جب ہم فتنہ دجال کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، آپ کا ایک ایک لفظ 100% حق اور سچ ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ دجال کو اتنا بیان فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے اتنا تذکرہ فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں حتیٰ ظنناہ فی طائفۃ النخل، ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ابھی دجال یہ کھجوروں کے جھنڈ سے نکل کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ جو کھجوروں کا جھنڈ ہے، باغ ہیں، درختوں کے جھنڈ ہیں، ان درختوں کے پیچھے چھپا ہوگا اور ابھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس قدر صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار ارشادات سن کر فتنہ دجال کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی صحیح حدیث یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دجال نہیں آئے گا جب تک میری امت دجال کے ذکر کو بھول نہ جائے گی۔ دجال کا تذکرہ، فتنہ دجال کا شعور، فتنہ دجال کے بارے میں آگاہی کچھ بھی نہ ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی پھر دجال آ جائے گا۔ ایمانداری سے سوچیں، بتائیں، آج مجموعی لحاظ سے پوری امت مسلمہ فتنہ دجال سے مکمل طور پر بے خبر اور بے بس نہیں ہے۔ ہم نے دجال کو محض افسانوں کی حد تک، قصے کہانیوں اور مقولوں کی حد تک رکھ دیا ہے، اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ یہ مسلم شریف حدیث ہے جو کہ حدیث کی بڑی کتاب شمار ہوتی ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، دیگر صحائح ستہ کی کتب میں اور دیگر بڑی بڑی احادیث کی کتابوں میں کوئی حدیث کی بڑی کتاب ایسی نہیں ہے جو ذکر دجال سے خالی ہو۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، ایمانداری سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں فتنہ دجال کو سمجھنا
اس قدر ضروری اور لازمی ہو گیا ہے، اس قدر ضروری اور لازمی ہو گیا ہے، شاید اس سے پہلے اتنا ضروری نہ ہو، اس لیے کہ اب یہ فتنہ دجال ملکوں میں نہیں، شہروں میں نہیں، اور بستیوں میں اور آبادیوں میں نہیں، بلکہ فتنہ دجال ہر انسان تک پہنچ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت فرمائی، رحمت فرمائی، امت پر انتہائی مہربانی فرمائی۔ آپ نے فتنہ دجال کو بیان بھی فرمایا، اس کی خطرناکیوں کو بیان فرمایا، اور پھر آپ نے انتہائی رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرماتے ہوئے فتنہ دجال سے بچنے کی تدبیریں بیان فرما دی۔ بس یہ دو باتیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتنہ دجال کا اتنا ذکر فرمایا، ہمیں یقین ہوا کہ بس ابھی دجال نکل کے سامنے آ جائے گا۔ سارا دن ہماری یہی کیفیت رہی۔ یہ تھے کامل ایمان والے، حقیقی ایمان والے۔ سارا دن ہمیں اندیشہ رہا، ابھی دجال آیا، ابھی دجال آیا، ابھی دجال آ رہا ہے۔ یہ کیفیت سارا دن رہی۔ فلما رحنا الیہ عرف ذلک فینا، جب شام کا وقت ہوا تو شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں کو دیکھ کے محسوس فرما لیا، ہمارے چہروں کو دیکھا اور آپ سمجھ گئے۔ فرمایا ما شانکم، یہ تمہارے چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں، یہ تمہاری کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ قلنا یا رسول اللہ ذکر الدجال غداتن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تھا صبح کے وقت، آج صبح آپ نے بیان فرمایا، سارا دن گزر گیا، اب شام کا وقت آ گیا ہے۔ حتیٰ ظنناہ، یہاں تک کہ ہمیں تو یقین ہو گیا ہے کہ ابھی دجال کھجوروں کے جھنڈ سے نکل کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ فکر اور یہ اندیشہ ہمیں لگا ہوا ہے، اور یہ فکر اس حد تک ہے، یہ فکر صرف دل و دماغ میں نہیں ہے، یہ فکر ظاہر ہو کے چہروں پہ آ گیا ہے۔ آج ہم میں سے کس کی یہ حالت بنتی ہے، کس کی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ تو جب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فکر مند پایا تو فرمایا میرے صحابہ تسلی رکھو، ان یخرجا وانا فیکم، اگر میری زندگی میں دجال نکل آیا اور تمہارے اندر دجال آ گیا، تمہاری طرف سے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے میں خود ہی کافی ہوں، میں ہی دجال کا مقابلہ کر لوں گا، تم فکر مند نہ ہو۔ وَإِن يُخْرِجَ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اگر میری زندگی کے بعد دجال آیا اور میری زندگی میں دجال ظاہر نہ ہوا تو ہر آدمی خود ہی دجال کا مقابلہ کرے، اور میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیتا ہوں، پھر خود ہی دجال سے نمٹ لینا۔ اور آپ نے دو تدبیریں تو بہت سی ہیں، دجال کے فتنہ دجال کا مقابلہ کرنے کی بے شمار تدابیر ہیں، دو ارشادات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ سکھایا کرتے تھے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا بھی سکھایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال سے بچنے کی وہ تدبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی ہے، بتائی ہے، سمجھائی ہے،
اور اتنی تاکید کے ساتھ جیسے سورہ فاتحہ ہر صحابی کو یقیناً یاد ہوتی تھی اور آپ یاد کرواتے تھے، ہر مسلمان کو یاد ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ سکھائی ہے۔ وہ کتنی چیزوں سے؟ کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو، اور اس قدر یہ دعا یاد کروائی اتنی تاکید کے ساتھ جیسے سورہ فاتحہ یاد کروائی جاتی ہے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں قبر کے فتنے سے، اور یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں فتنہ دجال سے، اور موت اور زندگی کے فتنے سے یا اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اپنی امت کو سکھائی ہے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں شاید ہی کوئی خوش قسمت خوش نصیب ہوگا جس کو یہ دعا یاد ہو اور پھر وہ دعا یہ پڑھتا ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز مکمل نہیں فرماتے تھے جب تک یہ دعا نہیں پڑھ لیتے تھے۔ جو تشہد کی دعائیں ہیں نا جی، التحیات، درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ہم نے تو صرف ربی جعلنی ہی یاد کیا ہوا ہے نا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں منقول ہیں جو آپ فرض نماز میں، نفلی نمازوں میں، تشہد میں پڑھا کرتے تھے۔ بہت سی دعائیں آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور دیگر متعدد دعائیں ہیں۔ تو ایک حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز مکمل نہیں فرماتے تھے جب تک فتنہ دجال سے آپ پناہ نہیں مانگ لیا کرتے تھے۔ تو بھئی ایک تو اس دعا کو یاد کرنے کی ہر آدمی اپنے دل میں پکی نیت کر لے۔ نوجوان احباب، نوجوان ساتھی اور ادھیڑ عمر ہر کوئی یاد کرنے کی کوشش کرے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، 2 دن میں 3 دن میں یاد ہو جائے گی۔ یاد بھی کریں اور اس کے الفاظ کو بھی سمجھیں، مفہوم کو سمجھیں۔ تو پہلے تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اور دوسرا فرمایا فمن ادرک منکم فلیقرأ علی، جو شخص فتنہ دجال کو پالے، فتنہ دجال کو پانے والا سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کیا کرے، اور اس کی تفصیلات دیگر احادیث میں ہیں کہ ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھا جائے۔ سورہ کہف کو پڑھنے والا دجال سے، فتنہ دجال سے حفاظت میں رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں، جو شعوری ایمان والے ہیں، جن کا ایمان شعور کا ہے، جن کا ایمان آگاہی ہے، آگاہی والا ہے، شعوری ایمان ہے، وہ سورہ کہف کی جمعہ کے دن ضرور بضرور تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی بھی انشاءاللہ العزیز بھئی پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہم خود بھی اور ہمارے گھر میں بھی ہر گھر کا فرد جمعہ کے دن سورہ کہف کی ضرور تلاوت کرے گا۔ ہمارے نمازیوں میں ہی ہمارے ایک نمازی مجھے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس وقت تک کسی بچے کو صبح کے وقت ناشتہ نہیں دیا جاتا جب تک ہر بچہ سورہ کہف کی تلاوت نہ کر لے۔ اور ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے فتنہ دجال کے حوالے سے بہت زیادہ کام لیا۔
وہ عالم اسلام کی سب سے بڑی مذہبی شخصیت تھے، بلا تفریق مسالک، ہر مسلک والا عرب عجم ان کو اپنا امام مانتا تھا۔ حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، ابو الحسن علی ندوی ہندوستان میں ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ ہندوستانی تھے، عجمی تھے، لیکن عرب بھی ان کو اپنا استاد مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان سے بہت زیادہ کام لیا ہے، بہت ہی زیادہ دین کا کام لیا ہے، بہت ہی زیادہ دین کا کام لیا ہے، اور آج تک ان کے دینی خدمات کا سلسلہ عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، میں نے کسی دور میں حضرت ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی کتابیں پڑھی، اور ان کا انتقال ہوا ہے یہ دسمبر 2000 میں۔ میں نے کتابیں بہت سی پڑھی تو پھر میرے ذہن میں اور میرے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ موقع دے حضرت کی زیارت کرے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں دینی لحاظ سے ممتاز مقام دیا ہے۔ ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے بڑا جذبہ پیدا ہوا کہ ان کی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ ہمارے متراں والی میں ایک ساتھی ہیں مولانا یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، بیمار ہیں، تو میں نے یوسف صاحب سے مل کے پروگرام بنایا کہ حضرت ہم ہندوستان چلتے ہیں، اس لیے کہ حضرت اس وقت بہت ضعیف تھے، ہندوستان جا کے حضرت کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ ہم نے پروگرام بنایا، ابھی پروگرام بنا ہی رہے تھے، کچھ مشورے میں چلتے چلتے بات چل رہی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد کنڈن سیان میں نے نوائے وقت اخبار پڑھنے کے لیے منگوائی، 1999-98 کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت گاؤں میں دیہاتوں میں اخبار بڑا لیٹ پہنچتی تھی، یہ نیٹ کا اور موبائل کا تو تصور بھی نہیں تھا۔ تو میں نے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر پڑھی کہ آج مغرب کی نماز کے بعد مولانا سید ابو الحسن ندوی جامعہ اشرفیہ لاہور میں بیان فرمائیں گے۔ مجھے کوئی نہیں پتا تھا کہ حضرت پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت فاروق لغاری کا دور حکومت تھا، یہ صدر تھا اس وقت، اور سرکاری طور پہ حضرت تشریف لائے ہوئے تھے، پاکستان میں سرکاری مہمان تھے۔ تو جب میں نے وہ خبر پڑھی نا، یکدم میرے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ میں نے فوری طور پہ اپنے چھوٹے بھائی کو تیار کیا، ایک اور عالم تھے ان کو تیار کیا، گاڑی کروائی، اور گاڑی کروا کے عصر کی نماز کے بعد جلدی تیزی کے ساتھ ہم عشاء کے آگے پیچھے جامعہ اشرفیہ لاہور پہنچ گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت کی زیارت ہوئی، ویل چیئر پہ ان کو لایا گیا۔ بس انتہائی میں نے عرض کیا بیماری بھی تھی، ذوق بھی تھا، کوئی بات سمجھ آتی تھی، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے حضرت کی زیارت کی، بڑا قریب کھڑے رہے، ان کے پاس کھڑے رہے۔ پھر جب واپسی ہوئی تو جو گاڑی ہم کرائے پہ لے کے گئے تھے، وہ گاڑی کا ڈرائیور، اس نے بڑا حیران ہو کے پوچھا، قاری صاحب آپ کنڈن سیان سے اتنا کرایہ خرچ کر کے بس اس بابا جی کے لیے آئے ہیں، اس بابا جی کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا یار منور، آپ کو کیا پتا کہ بابا جی کیا ہیں، اور ان بابا جی کی زیارت، ان کی ملاقات زندگی کی بہت بڑی تمنا تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان کے سفر کی اذیت سے بچا لیا، ورنہ ہم تو ہندوستان جانے والے تھے، اللہ نے یہی پاکستان میں موقع دیا۔ وہ میں نے آ کے پھر ساری تاریخ لکھی، میری کتاب میں وہ تاریخ موجود ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بہت بڑی تمنا پوری کی۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت سے اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا۔ تو یہ حضرت ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے
باقاعدہ فتنہ دجال پہ بہت عظیم کتاب لکھی، اور اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں جب بالکل چھوٹا تھا، بچہ تھا، میری والدہ نے اسی عمر سے سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنا دیا تھا۔ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی سن شعور میں نہیں آیا تھا، سورہ کہف کی تلاوت میری عادت بن گئی تھی، اور اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میری زندگی کا کوئی جمعہ ایسا گزرا ہو جس دن میں نے سورہ کہف کی تلاوت نہ کی۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا، کافی عرصے سے صاحب فراش تھے، تو جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے فرمانے لگے بھئی قرآن کریم لانا، میں سورہ کہف کی تلاوت کر لوں۔ جیسی طبیعت تھی اسی طبیعت میں سورہ کہف کی پوری تلاوت فرمائی۔ سورہ کہف کی تلاوت فرما کے فرمایا اچھا اب سورہ یاسین کی تلاوت بھی کر لوں۔ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ سورہ یاسین کی تلاوت کی چند آیات پڑھی تھیں۔ شروع کی آیت ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ فبشرہ، آپ اس کو خوشخبری دے دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی، اجر کریم کی۔ بس یہ آیت پڑھی فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، یہ آیت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، زندگی کا سفر پورا ہو گیا، اسی حالت میں انتقال فرما گئے۔ تو بھئی وہ جو دعا ہے اس دعا کو پڑھیں، سورہ کہف کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور پھر فتنہ دجال کو سمجھیں، فتنہ دجال کے حوالے سے آگاہی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے اور فتنہ اعظم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں اس فتنے سے آگاہی اور شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر انسان کی اس فتنہ سے حفاظت فرمائے۔